والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آواز تو اونچا کرو وہ گھٹ کر چھوڑا لیں قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین معززین شہر دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں 3 سال کی طویل پابندی تو بعد میرے دل کے اندر تصور رہی کہ شاید توحیدی احباب میں فراموش کر چکے ہو سکتے لیکن پابندی کے ختم ہونے کے بعد پورے ملک کے اندر بیانات واسطے سفر کر کے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت میاں سے نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت میاں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی میں صرف تحدیث پہ نعمت کے طور پہ اعلان کیا کرنا ہوں کوئی فخر یا تکبر واسطے نہیں مہینے کے 30 دن
مینو دوستوں نے اسرار پہ ایک مہینے دے اندر 60 تو زیادہ بیان کرنے پڑے پے ہوں بھی میں بکھر کو بڑا دور بہن کے علاقے چوں سفر کر کے تمہاری خدمت حاضر ہویا اے اللہ کریم دی توفیق ہے ورنہ اتنے جلدی پہنچن دی توقع نہیں نہ وہ آواز رہی ہے نہ وہ صحت رہی ہے نہ وہ جوانی رہی ہے بس دوستوں کی ایک محبت ہے اور دوستوں دیا دعاواں ہی نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے نہ جانے کون دعاؤں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دا ہی کو گوشہ عرض کر رہے اور قرآن مجید کے چند حوالہ جات دوستوں دکھانے جڑے جڑے سارے علماء کرام خطباء عظام تمہارے سامنے قرآن و سنت دے جواہر پاڑے پیش فرماوے میں دل کی گہرائیاں نال دعا دعا اللہ انہاں دا بیان فرماونا اور دوسرا دوستاں دا سننا قبول فرماوے حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے نامور صحابی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کریں گے صحابہ کرام دا لشکر ہی اساں لشکر ایک موجودہ سے دیو کھوٹا مدینہ طیبہ تو اساں صحابہ کرام دا لشکر باہر نکلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے نال آپ کی قیادت اور عمارت دے اندر یہ سارا لشکر جا رہا ہے بس مدینہ طیبہ تو تھوڑا جتنا اساں باہر نکلے گویا کہ سفر اساں شروع ہی کیتا آئی کہ یکدم ایک بندہ اٹھ دے ہوتے سوار ہو کے اٹھ نو دوڑیتا ہویا بھگیتا ہویا سارے لشکر کے پاسے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے موقع تھے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی یہ آیت مبارکہ میں نے خطبے کے اندر پڑھن دی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے ذرا پہلے قرآن پاک دی آیت کی تلاوت تاکہ قرآن مجید کی تلاوت نال مجمع کے اندر اللہ کی طرف برکت آ بنے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون آیت نمبر 82 سورت کا نام سورت کا نام 7واں پارہ علماء کرام نے لکھا ہے کتابوں وچ کائنات دے اندر 3 چیزاں ایسیاں ہن اکھیاں نال جنہاں دا دیدار کرنا عبادت ثواب ہے اپنے والدین و ادب تے احترام دی نظر نال دیکھنا بھی ثواب ہے نمبر 2 اللہ کریم دے گھر خانہ کعبہ نو اکھیاں نال دیکھنا بھی ثواب ہے تے نمبر 3 انہاں اکھیاں نال اللہ کریم دے کلام قرآن مجید دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اس
واسطے دوستوں نال نال حوالے لکھے گئی ہونا تاکہ میرے بھائیوں کو قرآن دیکھن دے سوام نال نواز چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑے سوال نو ویکھے اٹھ نو دوڑا کے آندا پیے لشکر دی طرف. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرا اندازہ کیوں ہے اے سوال سارے پاسیاں دا بھی ہے. ہری ناکامی فاصلے تے حدیث پاک بھی چاہے لیکن جس نے اٹھ لو دوڑے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے لشکر دے قریب آئے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب میرا اندازہ ہے اللہ نے اندازہ سچا نام لکھایا ہے. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پرسوں کا بھی ہے سامنے ہے بندہ اڑنے سوارے اجن تلے نہیں اترا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے پہ کیری تھا تو آندا بھی ہے کیرے علاقے تو آندا بھی ہے. دوستوں دین جھگڑے کا نام تا نہیں دین تا پیار محبت سمجھن نہ آئے. اگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان تے اتنے مقام تے درجے دے باوجود ہر جان دے حاضر ناظر ہوں دے آم نو پوچھن دی کیری لوڑ ہے کیرے علاقے چوانا بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جان دے حاضر ناظر ہوئے نا جتوں میں سوار رہی اس مقام تے بھی ہوئے نا. حضور سے لو کیوں پوچھنا تمہیں ہاں کیرے پاس والا بھی ہے. اللہ کریم دے قرآن پاک دے بے شمار حوالہ جات اے میرے سامنے یارواں پارا سورت دنا سورت یونس فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا. آیت نمبر 61 سورۃ یونس سے 11واں پارہ. اللہ فرماتا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں کہ حالت جو تمہیں میں اللہ تے حاضر ناظراں کریں آیت مبارکہ دی تلاوت کریں گے پیوں تے میں اللہ کریم حاضر ناظراں تے میرے محمود دی امت آلے ہو تو سانجرہ کم کریں گے پیوں صرف میں اللہ تے حاضر ناظراں. کون دوست قرآن دی تصدیق کرے سی میں اللہ وقت سے رحمت دی دعا کرنے رحمت نال مالا مال کرے جذبے دے ایمان دی طاقت نال کیونکہ فرشتے نوٹ کریں گے بہن میرے سوال دے تساں بھائیوں دا جواب اللہ بخشے دا دنیا بنا دے سی انشاءاللہ. اللہ دے قرآن نال مسئلہ کیڑا سمجھ آیا ہر جان تے حاضر ناظر تے موجود سن کونے کتھوں آدھا بھی ہے سبق. سوال نے اپنا علاقہ نہیں دسایا آدھا کرنے دے حضرت اپنی بیوی اپنے بچے اپنے خاندان والا تو ہو کے آدھا پیاں پیچھو میں بچے بھی ہیں خاندان میں رہے انہاں کو آدھا پیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقصد دس کہ مقصد واسطے زبر کی گئی. میں نے سامنے 28 پارہ سورت کا نام سورت التغابن فرمایا واللہ علیم ذات الصدور. اے آیت نمبر 4
رب کعبہ دی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وال برابر گستاخی دے بے ادبی کرنے والا بندہ ایماندار تے مسلمان نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا رتبہ تے درجہ تے شان برحق لیکن دلوں دے ارادے تے دل دی نیت نو جاننا دل دے خیال دا واقف ہونا صرف اللہ کریم دا حق. ایک قرآن پاکے اگر کوئی نام انسان دے سینے دے حال جان دے سمر قرآن مین جان دے کیوں آئے سامنے کھلوتا ہے اور بندے دے دل نیچ مقصد کرا ہی آمنا بلال صلی اللہ علیہ وسلم او دے دل دے مقصد دے واقف ہوئے سوال کر کے پوچھن دی کوئی لوڑ نہیں. کیا مقصد ہے سوارا کرنے کا حضرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرنا چاہاں اور ایک پتہ کوئی نہ سر جنال در بات تھی دی پہیے آمد دال کیے نما بندہ آئی حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مقصد واسطے آئے ہیں جو اللہ نے معمول صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات تھی بنجے او آمد نال میں حضور سیو عرض کی دیس ملاقات بڑے نال ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر بھی دس بیوی چھوڑی بچے چھوڑے خاندان چھوڑا اونٹ دے اوپر سوار ہو کے اتنا سفر کر کے آئے آنکھن لگا میں گل ہکا پوچھنا آمنا دلال ایمان کیری شے مزہ ہے نا سوال دا معاف کرے سادے سوال میں دوسرا سنے گا نا تلگنگ کے علاقے بھگتان میرے کو رکا گیا جی حضرت آدم دے محبوبہ کا نکاح کیا پڑھایا آئی میں تو نہیں پڑھایا. پچھلے مہینے میں نے فون آیا کہ ساتھی کا کہ آدم علیہ السلام دا ایک پچھلے مہینے کی گل ہے آدم علیہ السلام دا جنازہ کیا پڑھایا میں کہ میں تب وہ نہ سوال ہے نہ دہاڑے قیامت دے سوال تھی میں سارے کون بعد علیہ السلام کا جنازہ چسکے واسطے سوال کرے نے لوگ اللہ کی قسم میں لکھ لیتا ہے کتنا قیمتی سوال کی دس حضرتوں اتنے لمبے سفر کر کے آمن کا مقصد ہے صرف ہی کا کر پوچھنا یا ایمان کے شے قال من ایمان یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمبر ایک تو ایک گواہی دے جو اللہ کریم تو بغیر کوئی عبادت لائق نہیں. نمبر دو تو گواہی دے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچا رسول کلمہ شہادت اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس تو بعد 5 ٹائم کی نماز قائم کرنا اس تو بعد جس میں رمضان شریف آوے رمضان مبارک میں فردی روزے رکھنا. اس تو بعد اللہ کریم صاحب نصاب بناوے بندہ دولت مند مالدار ہوے سال بعد سال پورے نقد پیسے سامان تجارت پلاٹ گھن رکھا سے نفع مل گیا ویچ چھوڑ سا
مکان کی طرف سے نفع ملا ویچ چھوڑنا ہے. میں مثال دینا اس سے زکات سال بعد تیری قرآن پاک دا حوالہ سنوا. یہ میرے سامنے سورۃ التوبہ جہاں پڑھا اور رب العالمین دی نال کتاب اتنا پر میں کھولا ہوا ہے. ان الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. آیت نمبر 34 سورۃ التوبہ کے نام پڑھا. یہ لوگ سونے تے چاندی خزانے جمع کر کے رکھیں گے اللہ کا حصہ بھی چوری کٹیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں دردناک عذاب کی خبر سنا دے ہو. اس آیت مبارکہ کی تلاوت کر کے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سونے چاندی کیوں بندے نے زکات ادا نہیں کی دیہڑے کیوں بندے سونے چاندی کیوں کالے رنگ کا گنجا سب بنا دیتا ویسی. اللہ کے حکم نال بندے نو بلیڈ ہنسی تے مرے سی سہریلے ڈنگ. بندے دی چیخو پکار اللہ گنجے سہریلے سب نو بولن دی طاقت دے سی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سب پانسی چیخنا میں وہ تیرا مالا جیرا مال جمع کر کے رکھا بھی اللہ دل سے نوی لایا. اللہ کریم دا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا فرمان روح سنی اکھیاں دا نور. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یقوم العبد مالی مالی وَإِنَّمَا لَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندہ آخر اے مال بھی میں لے اے زمین ہی میں لیے اے کوٹھی جائیداد مربع سارے میں لے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نانا بندے دے ترے مال اپنی بندہ کھا گئے ہضم کر گئے اپنا مالے ما اکل فافنا او لبس فاملا. نمبر 2 جسم تے کپڑا پا گئے ہڈا گئے اے بندے دا اپنا مالے او آتا فقتنا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 جیسے اللہ دے نام تے دے گیا اے بندے دا اپنا مالے. حضور سے فرمایا کھاون پاون اللہ دے رستے تے خرج کرن تو علاوہ ما سوا ذالک فهو صاحب وتارک للناس او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان ترے تو علاوہ جو کچھ بندہ چھوڑی میں دے اے بندے دا مال نہیں وارثاں دا مال ہے. پتہ نہیں مغفرت دی دعا ہی کرے سن کے نہیں اور سبب دے حوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایمان پچھڑ والا اٹھ سوار اللہ کریم نے معبود ہون کی گواہی نے بنا. میں آمد دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے رسول ہون کا اقرار کرنا. نمبر 3 نماز قائم کرنا. نمبر 4 زکات دینا. رمضان دے روزے رکھنا. اللہ کریم طاقت لے لے ساتھ زندگی میں ایک بار بیت اللہ شریف کا حج کرنا. مسئلہ یاد آ گیا ہے کہ آیا اتفاقاً یاد ہے اترالے ڈاڑھے لوگوں متن نراف سی ونجو عبد الفتاح ڈر دی ہے نہ ڈاڑھے لوگ ان ملکال میں پتی بننا ایک بندے دے حج فرض تھی ہے آمن منجن کا خرچہ بھی موجود ہے رسے تے امن بھی ہے جتنی بھی ہمارا واسطے بننا چاہتا ہے گھر والا کا خرچہ ہی موجود ہے. ایسے بندے تے حج فرض ہے تے
حال فرد ہومن تو بعد جتنی دیر کرے گا ویسی نام اعمال وچ نال نال گناہ لکھیا رسی. اسا کتنی سستیاں کرنے ہیں. دنیا دے کم کار ہوئے تے لکھاں کروڑاں لا دیتے. حج فرض سی ہے ادا کرنے واسطے دل نہیں چاہتا ساڈا. جن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گل ارشاد فرمائی. اٹھ سوار آکھن لگا حضرت میں ساری گلاں دا اقرار کیتے آمین میں گواہی دینا اللہ تو بغیر کوئی معبود نہیں آپ اللہ میں سچے رسول ہو. نمبر 2 میں 5 ٹائم دی نماز بھی ادا کرے ساں رمضان دے روزے بھی رکھے ساں. اللہ کریم نے مینوں مال عطا کیتا سال بعد 40واں حصہ زکات بھی ادا کرے ساں. اللہ کریم میرے تے حج فرض کیتا میں زندگی وچ ایک بار حج بھی ادا کرے ساں. جڑے ویلے اقرار کیتا جڑے اٹھ دے اوتے سوار رہی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمائے میں ایک چوہے دی کھد آئی مدینہ شریف دوبار ان چوہے دی کھد وچ اٹھ دا پیر ون پیا بس جڑے ویلے کھد وچ اٹھ دا پیر گیا اٹھ تلے ڈھے پیا اُسے ٹھاون دی دیر یہ سوار بھی تلے ڈٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ذرا پتہ کرو کہ بنا جیرے حضرت عمار تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے بیٹھا پیے جیرے لوہاں صحابہ کرام نے چاہے عرض کرنا کہ حضرت یہ تو فوت تھی ہے بیٹھے تے روح نکل گئی ہے سٹ لگ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور دوسرے پاسے جا پھیرے صحابہ کرام حیران حدیث شریف چاہے چہرہ پھیرن تو بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش ہیں. انہاں چاہے اٹھایا بلحامن دی کوشش تو لگے تیری قرآن پاک دا حوالہ 16واں پارہ سورت دا نام سورت مریم فرمایا وما لا تنزل الا بامر وما خلقنا وما بين ذلك 16واں پارہ سورت سیدھا میرے نال کرے دل مکیاں نے میرے نال زیادتیاں کرے دل میرا دل مجھے تھی میں ہے ذرا تیرے جلدی آمن نال میرے دل مجھے کمیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے گل بیان فرمائی جبریل جلدا نا تنزل الا بامر ربک حضرت سمجھ مجبور جتنے کوئی پر رب دا حکم نہ ہوئے سب فرشتے زمین تے میں آ سکتے سادہ زمین تے آنا اپنی مرضی نہ نہیں ہوگا اللہ کی اجازت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تیرا پھیرا ہی پسے دے اس فوق تھی منوا دے آدھے موری جلدی پھل دینے پیان عجیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
اس آیت مبارکہ وچ اے لوگاں دا ذکر ہے. اے آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کی دی. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. آیت نمبر 82 سورۃ الانعام 7 پارہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے ساتھیوں اس آیت وچ اے جے بندہ دا ذکر ہے جڑا فوت تھی ہے. اللہ فرمائے جنہاں ایمان قبول کیتا ہے تے نمبر 2 اپنے ایمان نو شرک ملاوٹ تو بچایا ہے. ظلم نال شامل نہیں تھی منڈتا. ظلم تو مراد شرک ہے. شرک نے ظلم تو اپنے ایمان نو بچایا میں. اپنے ایمان نو ظلم تو بچاون والے انہاں نو امن بھی نصیب تھی سی تے ہدایت نال بھی مالا مال تھی ویسے نا اے بندہ بھی انہاں لوگاں دے شامل ہے. اور میں سبق روک چھوڑا ہے دوبارہ میں سبق پورا کرنا ہے تے مت میں اسی آیت آنا. الذین آمنوا جنہوں ایمان قبول کیتا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ تے اپنے ایمان نو ظلم دی ملاوٹ تو بچایا انہاں نو امن بھی نصیب تھی رہے ہدایت بھی نصیب تھی رہی ہے. جس ویلے آیت مبارکہ نازل تھی ایمان نو ظلم تو بچاون والا نو امن تے ہدایت ملنی ہے. صحابہ کرام جمع ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف وچ کئی تھاں تے حدیث پاک ذکر کی ہے. آپ کی خدمت میں صحابہ پہنچے عرض کر لگے حضرت ایونا لا یظلم نفسا رواه البخاری. صحابہ ٹر کے گئے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. پاکستانی بادشاہ نے حضور سے وسلم سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بینر لگے کھڑوتے انہیں سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ. نہ میرے بھائی اللہ دے قرآن پاک دا فیصلہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا فیصلہ میرے اکابرین دا عقیدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق گل نہیں ہونا ہوگا بلکہ قانون ہے جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر. جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر. نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے. میں سبق کو روک چھوڑا ہے تو ایک مثال بھی چالے چھوڑائی بنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سفر مناؤ. حضرت کیوں فرمایا جنازہ پڑھنا ہے. کون فوت تھی ہے اللہ دے معبود مدینے شریف کوئی بھی فوت نہیں ہوا. صفحہ تو بناؤ نا. صحابہ کرام نے صفحہ بنایا. ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاون واسطے ابو امامت مصلی دے تشریف گئے. جنازہ کہتا پڑھنا ہے. صحابہ کرام بیان کریں اللہ سارے پردے درمیان جو ہٹا لیتے. حبشے دا بادشاہ نجاشی فوت تھی ہے. حبشے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ اتھا پڑھاون لگے. تے جے ویلے جنازہ پڑھن دا ٹائم آئے اللہ نے سارے پردے بچالے دور کر کے نجاشی کی لاش موسیٰ نے ادو کر دیتا. سوال کرنا چاہنا میرے سامنے 15واں پارہ پہلی آیت سورت نام سورت بنو اسرائیل. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا
من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پہلی آیت سورۃ بنی اسرائیل 15واں پارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم دے اندر ستے ہوئے ہیں. بیت اللہ شریف دے نال میری چھوٹی جی جگہ بچی ہوئی ہے. اے بھی اللہ دی کرم نوازی ہے. مکے دے لوگاں کول حلال دے پیسے تھوڑ گئے, انہاں کعبے شریف میں کمرے کو چھوٹا گھر چھوڑا. جیڑا بندہ حتیم اندر عبادت کرے سمجھے کعبے شریف دے اندر اللہ دی عبادت بیان کرے نا, تے جے کر حتیم والی جگہ چھٹی ہوئی نہ ہوندی اس غریباں نوں کعبے اندر قائم کرنے بنائی. اللہ دی حکمت ہے. بخاری شریف دے مشکات شریف وچ ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم رواہ البخاری. آپ فرماتے میں حتیم کے اندر ستا پیا ہم. جبریل امین سواری کن کے آیا, حضرت چلو نا بیت المقدس چلنا ہے. سب آسمانہ بولتے جتنا نور پھر مجھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے سواری تے سوار ہوئے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے درود شریف پڑھو. بجلی لگی ہوئی ہے. توجہ, جتنا سواری کی نظر پہنچتی ہے اتنا سواری کا قدم پہنچ رہا ہے. میں چلا گیا سویرے اپنے خاندان کے برادری کے بندہ نو کرنا ہے بڑے پیار نال. جہے سارے مسلک تے نہیں مولوی صاحب آیا یہ گل کر لی علماء تو پوچھو میرا جلی آپ سواری کے سوار ہوئے ان کے نہیں. دنیا دا ہر حال ماکسی آپ سواری کے سوار ہوئے ہیں بیت المقدس بننے واسطے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے بھائی جان جیرا ہار جاتے حاضر ناظر ہوئے اس سواریاں دی لوڑ نہیں ہوندی. جھگڑے کیوں ہیں؟ بیت المقدس پہنچے سب آسمانہ کو اللہ زمین تے گن گیا ہے. اللہ واپس بھی گنایا ہے. اللہ دیر کتنی لگی ہے فرمایا المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اللہ کریم نے مسجد حرام تو مسجد اقصی تک بیت اللہ شریف تو بیت المقدس تک بس سات آسمانہ تو تے دے واپسی رات دے چند سیکنڈاں وچ رات دے چند لمحے وچ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرا دیتا. میں دوستوں دے سوال کرنا چاہنا بھائیو اللہ کریم دی مہربانی ہے. اللہ کریم نے سفر دینا لمبا کرایا واپس بھی لے آیا تے رات دے چند لمحے یہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رات دے چند لمحے اتنا لمبا سفر کرا سکتا ہے واپس بھی لے آ سکتا ہے. او اللہ اپنے محبوب حبشے لے جا کے نجاشی کا جنازہ بھی پڑھوا سکتا ہے. اللہ گھل من گیا جنازہ جب پڑھواویا لیکن اللہ اپنے محبوب لے گیا حبشے جنازے واسطے نجاشی کی لاش نو سامنے کیتا ہے مدینہ طیبہ وچ. اللہ نے قانون سمجھا دیتا ہے ہمیشہ نوکر تے غلام ٹور کے ہمیں انہیں آقا دے سردار ٹور کے ملنے انہیں جو ہوتا ہے عاشق جاتا ہے در پر نبی کو وہ در بلاتا نہیں ہے. آیت جر ویلے نازل تھئیے ایمان جنہ قبول کیتا ہے اپنے ایمان نو ظلم تو بچایا انہوں امن بھی نصیب ہو سی دے ہدایت بھی ملنی ہے. صحابہ کرام ٹر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت دی حضرت سانو دا مقام سمجھ نہیں آیا. کی مطلب اینا
یظلم نفسا، کیڑا بندے سارے وچوں کچھ نہ کچھ گھاٹا وعدہ نہ تھی ویدا ہوئے سے، کوئی نہ کوئی کمی بیشی ہر بندے تو تھی نہ دیئے۔ میں نے انہیں دیکھ رہے میرے دوستوں، اچھا میں کو حدیث یاد آ گئی وہی سنانا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، کیا ہی انداز ہے، جیڑا بندہ تینوں قرآن پاک دی آیت من کے سکھاوے، قرآن پاک دی آیت من کے سمجھاوے، اللہ کریم اس بندے نو 100 رکعت مقبول نفلیاں ثواب عطا کرے۔ تے جیڑا بندہ آیت سمجھے چاہ اللہ اس 1000 رکعت مقبول نفلیاں ثواب دے چھوڑے گئے۔ میں چاہتا ہے ہم جتنے میرے دوست ہو بھائیو تو میرا دینی رشتہ ہے، امین اچھی آکھڑی اللہ سارے ساتھیاں 1000 رکعت نفلیاں دے ثواب نال نماز چھوڑے۔ پتہ ہے سمجھئیے ایمان ضرورت بچایا ہے، امن تامل سی ہدایت تامل ضرورت تھی نہ دے بندے کو کچھ نہ کچھ گھاٹا وعدہ تھی گیا انسان جو ہویا حضرت سانو پائے سمجھ نہیں بس سانو امن نہیں ملنا ہدایت نہیں ملنی کچھ نہ کچھ گھاٹا وعدہ نہیں تھی میں نہ ہوگا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنوا تسمعوا قول لقمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری۔ آپ نے فرمایا تو حضرت لقمان دی گل تے غور نہیں کیتا، اللہ دی معبود کیڑی گل فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آیت نمبر 13 حضرت لقمان بیٹے نو نصیحت کرنے پہ سمجھا رہے ہیں لگتے جگر اللہ نال شریک کیوں نہ بناوے کیونکہ شرک سب تو بڑا ظلم ہے۔ انگلیاں میرے بھائی نے لے گئی آپ نے تمہارا بندے ایمان مطلب نہیں ہے کیوں جان مال اولاد محفوظ نہیں رہے، یہ تو شرک دا دور دورہ ہوئے تے شرک دے چرچے ہوئے کام نہیں آتا ہوگا۔ میں حوالہ پڑھے نا سورت کا نام سورت الروم، اے میرے سامنے سورت الروم کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 42 سے میں وہی رکھی ہوئی ہے قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب اعلان کرو لوگوں ذرا ٹر پھر کے دیکھو آس پاس زمین وچ پہلے لوگوں دا کیا انجام ہویا۔ بہت پرے نہ منجو ساڑھے میاں علی دے نال 5 کلومیٹر روکھڑی ہے ایک شہر دا شہر پورا زمینی دبا بھی ہے ہن تک ہے بالکل قریب ہے تواڈے کون لوگ شہر دا شہر غرق تھیا پی ہے پتہ نہیں کتنے 100 سال گزر گئے 1000 سال گزر گئے کئی ہزار میں کھیلا ویکھ ہے ہن تک کھنڈرات موجود ہیں لوگوں کو کئی شیاں وچوں پرانیاں ملدیاں نہیں سارے دوست نو ہار ملا ہی سونے دا پرانے دور دیا کون لوگ تباہ و برباد ہو گئے لڑکانے نے دوست میں نے گھن گئے مہنجو دڑو حضرت میں کے قریب ہے کہ بالکل 5 کلومیٹر گھن گئے اللہ کون لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو 4000 سال پہلے دے لوگ 2000 سال تک عیسیٰ علیہ السلام ہو گئے 2023 ہے میں ڈاڈر پہنچا بلوچستان مہرگڑھ میں ساتھی لے گئے 7000 سال پرانی تہذیب کھنڈرات کھلوتن لوگ تلے شہر دبے پہن کون ہمتے کون نہ 7000 سال پرانی تہذیب مہرگڑھ ڈاڈر سبی دے علاقے چ اللہ فرمایا سیرو فی الارض چلو پھرو زمین وچ تے دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیا ہویا انجام ہی سنا مچا آیت پوری کرنی ہے
ویما پارا سورت نا سورت العنکبوت آخری صفحہ فَقُلْنَا اخذنا بذنبه آیت نمبر 40 آخری صفحہ بینا پارا سورت العنکبوت جتنے قوماں تباہ و برباد تھے انہوں گناہوں دی وجہ میں اللہ پکڑا ہے اللہ پکڑ دے طریقے کے لئے اللہ 4 طریقے بیان کیتے ہیں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا کوئی تا بد قسمتوں ہم جنہوں نے اللہ پتھروں دی آندھی بھیجی پتھر بسے انہوں ظالموں دے وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَهُ السَّيْحَةُ کوئی وہ بدنصیب جبریل چیخ ماری کلیجے سارا میں پھٹ گئے قرآن ہے وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ کوئی وہ بدبختن جنہوں میں لاجی کا زمین لا چھوڑا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا کوئی وہ بد قسمت جنہوں کو ملا پانی جنگر ٹوبیاں دے غرق کیتا میری 4 انگلیاں میرے بھائیوں نے دیکھنیاں پتھراں دی آندھی آئی پتھراں دی بارش آئی پتھراں دا می آیا اللہ جبریل چیخ ماری کلیجے انہوں نے پھٹ گئے اللہ تے جینا زمینی جہاد کا پانی ٹوبیاں دے کہ اللہ تے منو غرق کیتا اے ظلم تا نہیں اللہ فرمائے خبردار وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ میں اللہ کا ظلم دے ارادے تو ہی پاکاں ساڑیا ماما بھینا کو من کے سنا مڑا ہے چولہے تے بامیت نہ پوٹی خانے تے بیٹھا تے کٹھیاں تھائیاں یہ اللہ میرے تے ظلم بسایا ایک کفریہ کلمہ ہے علماء تو پوچھو میں تو طالب العلم جیرا بندہ اللہ ظالم تھے کافر تھی گئے تجدید ایمان بھی کرے تے تجدید نکاح بھی کرے معمولی مسئلہ ہے اللہ میرے تے ظلم وسایا اللہ میرے تے ظلم کیتا ہے اللہ کو میں لبدا ہم معاذ اللہ یہ کفریہ کلمہ ہے قرآن پاک دے میں وَمَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ اللہ کا بندہ نال ظلم دا ارادہ کرن کوئی پاکے وَمَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ انسان تا انسان رہ گئے یہ اللہ کریم کا قرآن پاک میں کھولا ہوئے ہے انسان تا انسان رہ گئے رب العالمین تا کہ بے زبان نالوی ظلم دا ارادہ نہیں کرے گا اللہ جنہوں کو من تباہ و برباد کی گئی اللہ نشت و نابود کی گئی ظلم تو نہیں وما کان اللہ لیظلمہم اللہ کا ظلم ارادے تو ہی پاکے ولیکن کانوا انفسہم یظلمون آپ نے نال آپ ظلم کرنے والے ہن کیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ ایسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ میاں دی عدالتی جج نے ہی بندے نو سزائے موت سنائی تو میں سچی گل سناون لگا پولیس والا نو پکڑا ہوا ہے ہتھکڑیاں لگی ہوئی گلی بلہاون لگے رو پیا چیخا مارے آخ لگا میرے پتر قتل کیتا ہے تو کیتا میرے بھانجے نو اس نوجوان 18-20 سال عمر بس حالانکہ دوستان بس کہیں گل تو تلخی تھی نے پتر میرے پستول کڈا فیر مارے بھانجا میرا مر گیا ملویر پھتویرا نہ پوسی بچہ میرا فرار تھی گیا پیش نہیں تھیا میرے تے انہاں پرچہ چکرایا ہے اپنی بھیڑ ہونا تے جرا بہنوئی ہے ہوں سزائے موت سنی اگلا جملہ سنا ہے رو کے آخر دو سارے کچہری بندے کھلوتے ہیں سارے دوستی بھی چرمن دوست سنایا رو پی ہے آخر لگا
اس قتل تمہیں بے قصور پتر کیتا ہے 60-65 سال عمر اگر لگا 40 سال پہلے کی گل ہے میں ککڑ بھیڑے نہ ہونا پیڑ دے اتے ککڑ پیا بھیڑے نہ ہم اصیل ککڑ میڈا ککڑ پیڑی چو نس پیا میں پسٹل کڈا ٹھا کیتا ککڑ میں پیڑ تو مار سٹا 40 سال بعد ککڑ دے قتل کی سزا آئی چھوڑا پیا یہ علی دی گل ہے ایمان زیر تے زبر نہ بان دوستم سنے نہ زیر تلے ہو دی ملک صاحب ایمان زیر تے زبر نہ بان متا خالق پیش چا پاوی او دی کہ مخلوق تے ظلم نہ کر متا کر خدا داوی دھن دولت رب کھس کے تیری متا در در تے بنواوی انہیں کار غضب تو ڈر من خاکی شالا رب رحمت فرماوی اللہ فرمانے میں انہوں نے ظلم نہیں کیتا اللہ جرم کے رہائی آؤ میں سبق دیا یہ میرے بھائیوں اللہ کریم انہوں نے غرق کیتا اللہ زمینی کی دلایا جبریل چیخ ماری کلے گے انہوں نے پھٹ گئے پتھرہ دی آنگھی دے پتھرہ دی بارش آئی اللہ فرمائے دے انہوں نے سب تو وڈر جرم سنو سورت دنا سورت روم تے 21واں پارا آیت نمبر 42 فرمایا فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلَ قبر سادے واسطے ہے تے چیرمی قبر ہونا واسطے ہے جس ویلے ایماندار بڑے ایمان قبول کیتے میرا جملہ بھائی خیال نال سنے ایمان قبول کیتے جس ویلے سوار نے اے ان ساڈا اپنا بن گیا اپنا دی قبر سامیاں نہیں بناونی ہے اے ہن غیر نہیں ہے اپنا صحابہ کرام نے قبر بنائی ہے سامی علی جنازہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جنازے واسطے کیتی ویندے دفن کیتے جنازہ پڑھن تو بعد دفن کیوں نہ کرے نا میرے سامنے 29 پارا سورت دنا سورت المرسلات رب العالمین دا قرآن میرے سامنے فرمایا نجعل الارض کفاتا احیاء امواتا یہ آیت نمبر 25-26 دوستو حوالہ بھی کھینا ہونا میں اللہ زمین دے دو پاسے بڑا چھوڑے نا زمین دی دو سیڈا بڑا چھوڑی نا اتلا پاسا بڑا ہے احیاء جیدیاں واسطے تے زمین دا تلوہ پاسا بڑا ہے مباتن مردہ واسطے اتے جیدے تلے مردے جھگڑا ہی ختم دفن کرو انہوں سامی علی قبر وچ کیونکہ کہ مردے نو زمین دے اتے رکھن دی اجازت نہیں تا مندران نے دفن کرایا ہے میرے جملے تے دوستہ غور نہیں کیتا عام نے کیوں سامی علی قبر بنوا کے دفن کرایا ہے کیونکہ زمین دے اتے کہ مردے نو رکھن دی اجازت نہیں تلے قبر وچ کہ جیندے نو دفن کرن دی اجازت نہیں جیندے نو دفن کرو قتل دا کیس 302 دا پرچہ تے اگلا جملہ خیال نال سنے متا کوئی دوست آنکھے متا کوئی بھرا تنو چانکھے جس ویلے دفن کر کے والا دے او بعد ہی جینا تھی ویندے اس ویلے تے نہیں ہوتا نا بعد ہی تھی ویندے اور دھیان نال دوستاں نے میرا جملہ سننا ہے یہ ویلے تلو والے جینے تھی گئے قیامت آونی ہے قبراں پھٹ ونجنیاں تے او جینے اتے آونی نا کیوں جو اتنا پاسا جیدیاں واسے تے تلواں پاسا مویا واسے تے جیدے تھیمنے کڈنی نے بھی قرآن تو پچھی ونیا 18واں پارا سورۃ المومنون فرمایا ثم انکم بعد ذالک لمیتون یہ حوالہ قرآن پاک دا سامنے نمبر 15
اپنی دنیا دی زندگی پوری کرن تو بعد تساں موت دا جام پیوے سو میت بنوے سو روح تے جسم پری جدا تھی ویسی تے بعد جیندے کڈن تھی کے اٹھی سو ثم انکم یوم القیامت تبعثون یوم القیامت دا مانا تساں جمعرات والے دن جیندے تھی ویسو ساتھی چپ کر بیٹھے ہو تھک گئے ہو یوم القیامہ دا مانا ثم انکم یوم القیامہ 40ویں دیوار جیندے تھی ویسو ثم انکم یوم القیامت تبعثون جس ویلے تاپو دفن کر کے برادری والے واللہ سے ہوں تساں پچھو جیندے تھی ویسو ایمان ہے قرآن پاک سامنے تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرماویں ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں آپ صاحب ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے سادہ تک میں کھول کے بھی کھامنا اے تو اللہ کریم نے سعادت نصیب کیتے سارے کابرین کو انہاں دا ورثہ سارے توڑی پہنچا ہے ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں جے کر کھول قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جانے سوئی ہوں دہاڑے قیامت جینے کر کے اٹھائے ویسو کیوں جس ویلے اللہ نے جینا کر کے اٹھایا چاہ وہ جینا تلے نہیں رونا زمین دے اتے آمن رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی گل یاد آ گئی ہے موضوع تو نہیں تھے ویسے یاد آ گئی ہے سناما چاہ تکڑے بیٹھے ہو وہ سوال تیرا بھی ہے یہ موئے سن دے نہیں قبرستانی سلام کیوں کرے دے ہو سوال تے ہور کریں ساتھی تو میں جواب عرض کراں سن دے نہیں سلام کیوں بن کے کرے دے ہو امام صاحب نماز پہ پڑھے دن عشاء دی نماز میں مثال دے دا پیا عشاء دیئے اور شریعت نہ حکم ہے امام صاحب دے میں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے جتنے بھی مقتدی ہند جماعت وچ سارا نے آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ امام آکے السلام علیکم ورحمت اللہ پچھلے سارے مقتدیوں نے بھی آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ امام تا دھاؤں دے اچھی آواز نال تے مقتدی تو سنراز تھی گئے ہو میرا سفر توے میں تھوڑی محبت میں نے چھک کے کھلنا یہ جواب اچھا سننا چاہنا امام دا سلام اچھا پڑھنے تے مقتدی اوہی ڈانڈ کھات کہ السلام علیکم ورحمت نا مقتدی اتنا حول سلام پڑھتا بھی ہے جو نالر بھی نہیں سنا میں ٹھیکا تھا بیٹھا امام صاحب سلام پھر مقتدی بھی السلام علیکم مسئلہ شریعت دا ہے جیرے ویلے مقتدی سلام پھیرے سجے پاسے سارے بندہ دی نیت کرے جیرے سجے پاسے صافی جن مسلمان تی جیرے مقتدی کھبے پاسے سلام پھیرے ساری صف والے مقتدیوں نے نیت کرے سجے پاسے سارے فرشتوں دی نیت کرے کھبے پاسے بھی سارے فرشتوں دی نیت کرے اور سلام کرنے والے مقتدی دی نیت سارے سجے پاس والے بندوں دی سلام پھرنے والے مقتدی دی نیت کھبے پاسے والے سارے مقتدیاں دی لیکن سجے کھبے والے مقتدیاں سلام سنا نہیں میں رک گیا ہوں تو حیران تھے بیٹھے ہو نیت بندے کرنی ہے سلام سجے پاسے کراں سارے مقتدیوں دی نیت
کھبے پاسے سلام پھیرے سارے مقتدیاں نے، لیکن انہاں بندے مقتدی دا سلام سنا نہیں۔ میرے لفظوں تے غور کرو تو میں قبرستان والی گل سمجھے سا، نیت تا کیتی ہے مقتدی سجے کھبے سلام پھیرا، سجے کھبے لے بندہ دی ہاں نہ تا کرو، انہاں سنے نہیں، ساتھیاں نو شک پہ گئے، انہاں سنے امام تا چلو اچھا پڑھدا پیا ہے تے مقتدی جو سلام پڑھدے پہن سجے کھبے دی نیت کیتی بیٹھے نو، انہاں سجے کھبے والا سنے جیدہ نہیں سنا۔ اگلی گل سنو نا جی، سلام دا مقصد سناونا نہیں، سلام تا دعائے، سلام کیا ہے؟ دعائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، اللہ سجے پاسے لے مقتدیاں تے بھی سلامتی نازل کر تے کھبے پاسے لے مقتدیاں تے بھی سلامتی نازل کر۔ تے نماز وچ پڑھدے پے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ سارے تے بھی سلام ہوئے تے جتنے بھی نیک بندے ہی کائنات وچ سارا دے سلام ہوئے نا، اور سلام تا سارے نیک بندہ نو کیتا سے نیک بندہ سنا نہیں۔ اللہ راضیوں نے یہ نماز دے اندر سلام دعائے، قبرستان دے اندر بھی سلام دعائے۔ نماز دیا چھوٹیاں چھوٹیاں کتاباں مل دیاں، 6 کلمے نماز ساری آخر دے دعائیں لکھی ہوندیاں، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، بیت الخلاء میں جانے کی دعا، باہر آنے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، نال لکھا بھی ہوندا ہے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا، قبرستان میں داخل ہونے کی دعا۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ونکم انتم لنا سلف وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ قبر والا دے سلامتی نازل تھیوے، اللہ انہاں دی بخشش کرے، سانو بھی اللہ بخشے، اے ٹر گئے اساں انہاں دے پچھوں آون والے، اے دعا اے کہ اللہ دا نا کون اچھا چاہسی، اللہ کو رحمت نال مالا مال کر دے میں تے دعا سنن والا کون ہے؟ دعا سنن والا کون ہے؟ مقتدی سلام کرے دعا اے بھی سنن والا اللہ ہے۔ سارے مقتدیاں واسطے سلام کیتا اس اللہ دعا قبول کر کے سلامتی چلے دے، قبرستان بھی سلام کیتا ہے اللہ کریم قبول کر کے سلامتی نازل کر چھوڑے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چیرویں قبر نہ بنے، سبق بھول گیا ہے، سامیہ کی قبر بنے تے اس اٹھ سوار دی میت نو سامیہ کی قبر دے اندر رکھاں گی ہے، یہ تیار کی گئی ہے کیونکہ اتنے رکھن دی اجازت جو نہیں مردے کو تا دفن کیتا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے او بندے ہاسا عمل قلیلا و اجر کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انہاں بندہ وچوں ہے عمل تا بہت عمل تا بہت تھوڑا کیتے ہیں لیکن بے تحاشا ثواب اللہ نواز چھوڑے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دیتی، حج نہیں کیتا، صدقہ خیرات نہیں کیتا، باقی تا کچھ بھی نہیں کیتا، ہی کو ایمان دا اقرار کیتا ہے اللہ جنت دا وارث بنا دیتا۔ اللہ حاضری قبول فرماوے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مولانا عبد الفتاح صاحب مسلسل میرے نال رابطے چ رہن، اللہ انہاں کو جزائے خیر نصیب فرماوے۔ باقی والا میں تا گناہگار ہاں، نالائق ہاں، تواڈے سارے جتنے بیمار ان گھر جن ہسپتال جن اللہ سارا نو صحت کاملہ نصیب فرما۔ میرے بران رحمت واسطے دعا کرو، میں باس کیتے بے حل دنال اتھے شو دے لوگ بے قرار ہن، رات میں لالیاں ہم اتھے جتھا میں نے ساتھی یہ آدن دعا کرو جی اللہ رحمت دی بارش دے لے۔ اللہم انزل علینا من السماء امام مبارکہ، اللہم انزل علینا من السماء امام مبارکہ، اللہم انزل علینا من السماء امام مبارکہ۔
جتنے توالے سارے متعلقین دنیا تو ٹر گئے نا، اللہ سارے اہل ایمان دی مغفرت کاملہ فرماوے۔ رب العالمین پریشان حال دوستوں دیا پریشانیاں دور فرما۔ اللہ اصلا سارا دا خاتمہ ایمان تے فرما۔ اللہ برے خاتمے تسا کو محفوظ فرما۔ یہ اللہ دے گھاری جمع ہے، اللہ انجے سانو جنت دی جمع ہونے دی توفیق عطا فرما۔ مظلوم فلسطینی مسلمانہ واسطے دعا کرو، اللہ انہوں دی غیبانہ امداد فرماوے۔ ظالم یہودین اللہ تباہ و برباد تے نیست و نابود کرے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ والمشرکین من الیہود والہنود والنصارى صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ ثم